السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آج آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان زیگم۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 11واں پارہ ہے اور سورہ یونس مکیہ۔ یہ سورہ یونس جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، تو یہ سورت کی آج میں نے ابتدا کرنی، آج سورت شروع کر رہا ہوں الحمدللہ۔ اس سے پہلے میں نے سورہ التوبہ ترجمے کے ساتھ اللہ کی مہربانی سے میں نے مکمل آپ کو سنا دی ہے۔ یہ جو سورہ یونس ہے یہ مکہ مکرمہ میں ہمارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس کی 109 آیات ہیں اور 11 اس کے رکوع ہیں۔ آج پہلے جو ہے نا 5 آیات جو ہے نا میں پہلے تلاوت کروں گا اور اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلكم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کے معنی صرف اللہ ذوالجلال کو جانتے ہیں۔ ان کا معنی مطلب مراد کیا ہے، اللہ عالم بمرادہ و بذالک، اس کا معنی اللہ کو ہی پتہ ہے۔ ذالک آیات الکتاب الحکیم، اور یہ آیات ہیں کتاب کی جو کہ حکمت والی ہے، پکی کتاب ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ اللہ کی باتیں وہ طے شدہ ہیں، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے اس بات سے تعجب ہے، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ان میں سے ہی ایک آدمی پر ہم نے یہ آیات یعنی نازل کر دی ہیں، قرآن کو نازل کر دیا ہے۔ ان انذر الناس، یہ کہ لوگوں کو ڈرائیں، وبشر الذین آمنوا، اور آپ خوشخبری دیں ایمان والوں کو، ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کے لیے یعنی پایا صدق ہے ان کے رب کے پاس۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافروں نے کہا یہ تو ظاہر سری جادو ہے، استغفر اللہ، یہ تو اللہ کی کلام ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارے رب نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ قائم ہوا، مستوی ہوا عرش پر۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے کام کی۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں اس کو کوئی سفارش کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، پروردگار ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ عبادت صرف رب العالمین کی کرنی ہے، اس کے علاوہ غیر کی عبادت نہیں ہوگی۔ اگر غیر کی عبادت کریں گے تو یہ شرک ہوگا۔ افلا تذکرون، تم کیوں نصیحت نہیں حاصل کرتے، تم دھیان کیوں نہیں دیتے اس بات پر۔ الیہ مرجعکم جمیعا، تم تمام نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ،
بے شک اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ ہی تمہیں پیدا کیا اور پھر دوبارہ بھی وہی کرے گا. یجزی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جزا دیں گے، بدلہ دیں گے، وعملوا الصالحات، ان کے نیک اعمال کا، بالقسط، انصاف کے ساتھ. یا اللہ ہم تو تیری رحمت کے سوالی ہیں، ہم سے نیک کام کروا اور برے کاموں سے ہمیں نجات دے، بچا دے، ہماری حفاظت فرما. والذین کفروا لہم شراب من حمیم، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، وعذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے. یا اللہ ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ کفر کیا، کفریہ کام، کفریہ اعمال، ہر چیز جو کفر ہے اللہ ان سے ہمیں نجات دے، ہمیں دور رکھ، ہماری حفاظت فرما. جہنم کے عذابات اللہ ہمارے اوپر حرام کر دے. ہم تیری توحید کو ماننے والے ہیں، ہم شرک سے بھی بائیکاٹ، کفر سے بھی بائیکاٹ، بدعات سے بھی بائیکاٹ، اللہ خرافات سے بائیکاٹ. اللہ ہم تیرے خاص بندے ہیں، تیری اطاعت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر کے اپنی اطاعت کی طرف ہمیں پھیر دے. هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ ذات جس نے بنایا سورج کو چمک، والقمر نور، اور روشنی، اور چاند کو یہ چاندنا یعنی اس کو چاندنی دی، اس کو روشنی دی. وقدرہ منازل، اور اس کو مقرر کی اس کی پھر منزلیں. لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تمہیں سالوں کی، برسوں کی گنتی آ جائے اور حساب آ جائے. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں تدبیر کے ساتھ. یفصل الآیات، وہ ظاہر کرتا ہے تمام نشانیاں، لقوم یعلمون، جاننے والی قوم کے لیے. تو ماشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے، یہ اللہ کے کرم سے آج جناب یہ سورہ یونس شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ. تو 5 آیات یہ یاد کریں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل آپ نے اگر سبسکرائب کیا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو کر لیں، لائک اور شیئر کریں. اور آپ کے موبائل میں جتنے واٹس ایپ نمبر ہیں اور واٹس ایپ گروپ ہیں یا فیس بک ہے، وہاں پر ہمارے یہ قرآن کے ترجمے کو شیئر کریں. گھروں میں یہ قرآن کا ترجمہ پہنچے گا، لوگ پڑھیں گے، آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں گے. اور آپ سے ایک عظیم آپ کو خوشخبری اور پیغام سنا رہا ہوں. میں اللہ کی مہربانی سے، خاص رحمت سے، اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ بنانے جا رہا ہوں، جس کے لیے مجھے 10 ایکڑ جگہ چاہیے. اس میں ایک ادارہ محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، اور اس میں ایک بہت بڑی جامع مسجد خاتم النبیین تعمیر کر رہا ہوں. اس میں لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم سکول کی اور مدرسے کی ہوگی، ترجمہ اور حفظ القرآن تجویز کے ساتھ. اور اللہ کی مہربانی سے دین کے مسائل اور دعوت اور تبلیغ کے وہاں سے گروہ نکلیں گے پورے پاکستان میں انشاءاللہ دعوت اور تبلیغ کے لیے. اور اسی طرح اس میں طبی اور روحانی علاج کا بھی انتظام کیا جائے گا. تو جو بھائی اپنے والدین کے لیے، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں، وہ اس ادارے کو 5 مرلے، 10 مرلے، 2 کنال، 1 کنال، 1 ایکڑ جگہ لے کر دیں اور اس کی تعمیر میں حصہ ڈالیں اور اس کے ماہوار اخراجات میں حصہ ڈالیں. انشاءاللہ ہم مل کر جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں کریں گے، انشاءاللہ اللہ ذوالجلال ہمارا گھر جنت میں بنائیں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو دنیا میں اللہ کا گھر تعمیر کرے، اللہ اس کا گھر جنت میں بناتے ہیں. تو سب بھائیوں سے گزارش ہے، بہنوں سے گزارش ہے، پوری دنیا میں، آل پاکستان، عرب ممالک اور یورپین ممالک میں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ دین کے اس ادارے کے لیے اپنا تعاون پیش کریں. میری دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں جو کوئی بھی کرنے کی توفیق دے، ہم امت کے لیے کریں، فرقوں سے، مسلکوں سے نکل کر ہم امت محمد بن کر ایک متحد ہو کر ہم کام کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.